ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا تھا اس لیے لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ دیکھ، اللہ کی تقدیر مجبور نہیں کرتی ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھی وہ تو اپنے علم کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے یہاں پر انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے اور اپنی کیلکولیشن کے مطابق بتا دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، یہ 20 سال چلے گی، 25 سال چلے گی، تو انجینئر کا یہ لکھ دے رہا کیا اس بلڈنگ کو مجبور کر رہا کہ تو 25 سال بعد ٹوٹ جائے؟ نہیں، یہ ایک معلومات ہے۔ ایسی لوح محفوظ پہ جو اللہ نے لکھا، جو تقدیر ہے وہ بھی ایک معلومات ہے جو اللہ نے اپنے علم سے بیان فرمائی، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتی۔ تو یہ لوگ کسی کا یہ کہنا کہ بھئی ہمارا نصیب میں تو ایمان نہیں ہے، ہم کیسے ایمان لے آئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے تو تمہیں اختیار دیا ہے، خود فرمایا فمن شاء فلیؤمن، اور جو چاہے ایمان لیا، جو چاہے انکار کر دے، اس کی مرضی، اختیار ہے۔ لیکن لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اب بالفرض روڈ کے کنارے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، یا کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سامنے سے بڑی تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، میں آپ سے کہوں ٹھہر جاؤ، ابھی روڈ کراس مت کرو بھائی، یہ گاڑی بڑی تیز آ رہی ہے، دبا دے گی، تو آپ میری بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنے دوست کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ روڈ کراس کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو نتیجتاً حادثہ ہو جاتا ہے، آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ظلم کس نے کیا ہے؟ آپ کے دوست نے کیا یا آپ نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے؟ بولیں کس نے ظلم کیا؟ خود نے کیا نا ظلم۔ تو وہ ذات بابرکات جن کے لیے اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ ذات جو اپنے کردار کا لوہا منوا چکی تھی، جو کفار کی زبان پر جن کے لیے ترانے ہمیشہ یہ بجتے تھے کہ یہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ مقدس ذات جب تمہیں بتا رہی ہے کہ تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو، تم بھڑکتی آگ کی طرف جا رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، تم میری رسالت کی طرف آ جاؤ، تم ایمان لے آؤ، اور تم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو ان کو صادق الامین جاننے کے باوجود، تو اب ظلم کون کرنے والا ہوا؟ تم اپنے جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو، تو حق بات سے تم منہ پھیر رہے ہو، تو یہ ظلم کرنا کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا، کفار کو اٹھائے گا، سب کو اٹھائے گا، وہ زندہ کرے گا دوبارہ۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ دنیا میں نہ تھے، نہ رہے تھے، مگر ایک دن یا ایک گھڑی، یا ایک دن کی ایک گھڑی، یعنی یہ ان کی کیفیت کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور کفر شرک اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کو دنیا کے مزے لگے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات مانیں گے تو پھر تو شراب بھی حرام ہو جائے گی اور خنزیر بھی حرام ہو جائے گا، زنا بھی حرام ہو جائے گا، میوزک بھی حرام ہو جائے گا، ساری نفس کی پسندیدہ چیزیں سب کی سب ممنوع ہو جائے گی۔ ارے بھائی ان کی بات نہیں مانو معاذ اللہ، تو اب یہ دنیا اپنی مزے سے گزار لو، جیسا کہ کہتے بھی ہیں کہ 4 دنوں کی دنیا، کچھ کھا لو پلو موڑ جڑا لو بھائی، یہ چھوڑو اب کس چکروں میں پڑ گئے، لوگ کہتے ہیں نا۔ تو یہی کافروں کا نظریہ تھا، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، تو دنیا کی زندگی کو یہ کافی سمجھے تھے کہ بہت بڑی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، بس اس دنیا میں مزے لے لو، جہاں سے مال آتا ہے اس کو حاصل کر لو،
پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. رشوت کے ذریعے, چوری کے ذریعے, ڈاکی کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے, جھوٹ بول کر, مکاری کر کے, خوشامد کر کے, جس طرح سے بھی مال حاصل ہوتا ہے حاصل کر لو, اپنے مقاصد حاصل ہوتے ہیں حاصل کر لو. ہے باطل کا ساتھ دے کر اگر تمہیں فائد ہو رہے ہیں تو کر لو. دنیا کا معاملہ بھائی کون ہمارے کام بنائے گا؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم مجبوری کرنا پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دنیا کی زندگی کو بہت بڑا سمجھا تھا. جب قیامت کے دن ان کو قبروں سے اٹھائیں گے اور ہم میں سے وہ لوگ جو واقعی اس دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں, حلال حرام کی تمیز انہوں نے ختم کر دی ہے, دین و کفر کی تمیز, اسلام و کفر کی تمیز انہوں نے ختم کر دی ہے, جو دنیا کو بہت لمبا سمجھ رہے تھے, دنیا کے مزے کو بہت بڑا مزہ سمجھ رہے تھے, اس وقت کہیں گے کہہ رہے ہم نے تو شاید دنیا میں ایک گھڑی گزاری ہے, دنیا میں شاید ہم تھوڑی دیر کے لیے رہے تھے. اب وہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آگے کی جو زندگی ہے اس کی تو بات کیا کریں, ہم بات ہی نہیں کر سکتے. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی ہے. لیکن اس سے پہلے جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے, اور دنیا کی زندگی جو اس کا 1% بھی نہیں بنتی. 50,000 سال کا 1%, بلکہ 1% سے بھی اگر کم چلے جائے تب بھی نہیں بنے گا. تو اب 50,000 سال کے سامنے 60 دن کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر یہ زندگی بہت چھوٹی لگے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. ہم جس کو سب کچھ سمجھ رہے تھے, ارے یہ تو بہت تھوڑا وقت تھا اور اسی کے اندر ہمارا امتحان تھا, اسی کے اندر ہمیں بس بچ جانا تھا. لیکن ہم نے افسوس یہ کیا کر دیا, تھوڑی سے ٹائم کے مزے کے لیے ہم نے پوری اتنی لمبی زندگی برباد کر دی. یتعارفون بینہم, اور ایک دوسرے کو اس دن پہچانیں گے قیامت کے دن. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, اور تحقیق گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا تھا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے. کہتے تھے اس وقت دنیا کی زندگی میں ہم مر جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, کون زندہ کرے گا ہمیں, کس طرح حساب کتاب لیں گے ہم سے. آج ہم لوگ بہت سارے عمل کرتے ہیں, چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کس نے دیکھا ہے, اور بے خوف ہو جاتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا, پرواہ نہیں کرتے. تو یہی سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں کہ کس کو پتا چلے گا ہم نے کیا کیا ہے. لیکن رب کریم تو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ہر چیز محفوظ ہے.